السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی حدیث کے اوپر ایک فیڈ بیک ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ کل اور آج کا لیکچر اللہ کی توفیق سے سنا جو الدین والنصیحہ سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بحیثیت ماں اور ایک مسلمان کے اس میں بہت سبق تھے کہ گھر آ کر جب میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تو بہت سی باتیں ذہن میں آئیں۔ سوچا آپ کے ساتھ بانٹوں اور آپ مفید سمجھیں تو اگلی کلاس میں سب کے ساتھ بانٹ لیں۔ خیر خواہی کا جو گہرا تصور آج کی حدیث سے ملا ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر دین ایسا ہی ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان بے جان اور بے روح ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ابو کی عادت یہ تھی کہ گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں کسی کو انتظار کے لیے کھڑا دیکھتے تو روک کر پوچھتے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، میں چھوڑ دوں۔ جب زندگی کے آخری چند سالوں میں ابو کو سٹروک ہوا تو ڈاکٹر نے انہیں ڈرائیونگ سے منع کر دیا کیونکہ ان کی بیماری کا اثر ان کی آنکھوں پر ہوا تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں کی چیزوں کو پوری طرح دیکھ نہ سکتے تھے، صرف سامنے کی چیزیں نظر آتی۔ اس کو ٹنل ویژن کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو میری بھابھی اور بچوں کو لے کر کہیں جانا پڑا تو ٹیکسی کے انتظار میں انہیں لے کر باہر کھڑے ہو گئے۔ بھابھی نے بتایا کہ گاڑی آ کر رکی اور اندر بیٹھے صاحب نے کہا آئیے میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں۔ میرے ابو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گئے اور ان صاحب نے مطلوبہ جگہ پر اتار دیا۔ بعد میں میری بھابھی نے ابو سے پوچھا کہ کیا آپ ان صاحب کو جانتے تھے؟ ابو نے کہا نہیں۔ اس پر بھابھی حیران ہو کر بولی کہ پھر آپ کسی اجنبی کے کہنے پر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے؟ ابو بولے بیٹا میں تو اکثر جب باہر نکلتا ہوں تو اسی طرح گاڑی والے روک کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے تو ہم اتار دیں، اس لیے میں تو عادی ہوں اس بات کا۔ میں بھی جب کسی کو کھڑا دیکھتی ہوں یا کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے والد کی طرح ان کو گاڑی میں بٹھا لیتی ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ نیکی اگر انسان کسی کے ساتھ کرے تو واپس اس پر پلٹتی ہے۔ اسی طرح اپنی امی کو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ ضرورت مندوں کو صدقہ کرتی اور مدد دیتی۔ شاید انہیں دیکھ کر میرے اندر یہ چیز آئی، کوئی کچھ مانگے تو میں منع نہیں کرتی، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو اس وقت تو دوسروں سے لے کر دیتی ہوں، چاہے قرضہ لینا پڑے۔ اگر ہم بحیثیت ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ دار، پڑوسی اور غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو بچے بھی ہم سے سیکھیں گے اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر کے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ خیر ہمیشہ لوٹ کر کرنے والے کے پاس واپس آتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو آپ کے لیے ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی نا کہ جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ اس وقت تک اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو ہم دراصل کسی کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، اپنی مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر کسی اور کی مدد نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ، اس کا اجر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات کئی گنا واپس لوٹ کر آتا ہے۔ آخرت کا تو وعدہ ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے لیے خیر و بھلائی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ چلیے آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 79۔ عن ابی برزۃ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین، رواہ مسلم۔ کتاب البر والصلہ۔ عن ابی برزۃ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین، رواہ مسلم۔ کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی راہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، یہ ایک فائدہ مند کام ہے۔ کیا کہا؟ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ راستہ کون سا ہوتا ہے؟ یہاں راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ مثلاً راہ گزر، سڑک، گلی، بازار،
گھر کے اندر بھی کوئی راستہ ہوتا ہے، مثلاً کمرے میں اندر جانے کا راستہ، کچن میں جانے کا راستہ، اور کلاس روم میں بھی دروازے سے باہر نکلنے کا راستہ، اندر آنے کا راستہ، 2 روز کے بیچ کا راستہ. تو راستے کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو امیجن کریں کہ کون کون سے راستے. اس میں آپ دیکھیے کہ دراصل مسلمان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے. یہ بھی دراصل خیر خواہی ہی کا ایک طریقہ ہے. یعنی جو حدیث آپ نے پڑھی تھی الدین والنصیحہ، یہ حدیث اس کی تفصیل ہے کہ آپ کس طرح خیر خواہی کر سکتے ہیں، کس کس طریقے سے، کس کس راستے سے، کہاں کہاں پر. خیر خواہی صرف مال سے نہیں ہوتی، صرف اچھے مشورے سے نہیں ہوتی، وہ بھی ہے، لیکن خیر خواہی کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا راستہ صاف کرنا، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا، دوسرے سے تکلیف کو دور کرنا، دوسرے کی مشکل آسان کرنا. خواہ آپ پیدل چل رہے ہوں، خواہ آپ گاڑی پر ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، خواہ آپ سائیکل پر ہوں، کسی بھی طرح دوسروں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کو راستے سے ہٹا دے، جیسے کیلے کا چھلکا یا اور کوئی چیز جس سے کوئی ٹھوکر کھا جائے، ٹکرا جائے، کچھ کاٹ جائے، یا پھر ویسے ہی راستوں پہ پڑی گندگی. راستے کی صفائی جو ہے یا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. نصیحہ خیرخواہی دین ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا قول ہے، اور سب سے ادنا کمتر چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. لیکن بہت دفعہ ہمیں کچھ نظر آتا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہوتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم تکلیف نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات الٹا راستہ بلاک کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیزیں رکھ دینا یا راستہ بلاک کرنا یا لوگوں کے لیے کسی بھی طرح راستہ روکنا، چاہے وہ عام راستہ ہو یا اللہ کا راستہ ہو، وہ ایمان میں کمی کا ذریعہ ہو جائے گا، تکلیف دہ چیز ہوگی. ابھی عمرے پہ جانا ہوا تھا تو مسجد نبوی میں گئے تو وہاں مغرب کی نماز تھی. تو نماز کے بعد میں صحن میں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی تھی. تو وہاں پہ میرے سامنے کچھ بچوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اور سب چیزیں وہاں پھیلا کے وہ چلے گئے تھے. بچے تھے، اٹھا بھی سکتے تھے، کچھ نے اٹھایا کچھ چھوڑ گئے، جس کے اندر وہ میونیز بھی تھا اور کیچپ بھی تھا. اب آپ کو پتہ ہے جب نمازی باہر نکلتے ہیں تو بس ہر کوئی اپنے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے. وہ وہاں پڑا تھا اور میں سامنے کھڑی تھی. اچھا لوگ بہت آ رہے تھے، کچھ دل میں دھڑکن تھی کہ یہ اٹھاؤں کہ کیا کروں، لوگ مجھے دیکھیں گے، کچھ ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی. اور استاذہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا تھا، میرے برابر میں یہ ہاف بھی رکھا ہوا تھا اور جھاڑو بھی رکھی ہوئی تھی میرے بالکل برابر میں وہیں پہ. میں تھوڑی دیر لوگ گزرتے رہے، وہ چیزیں پھیلتی رہی. تو میں نے کہا اگر میں نے نہیں ہٹایا تو کوئی نہیں ہٹائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں نے وہاں موقع کے اور ادھر سے وہ ہٹا کے سائڈ میں کر دیا. الحمدللہ میں آج بھی سوچتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی دراصل بہت بڑی نیکی ہے، بہت اجر کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی صلہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ہے. لیکن احساس کی بات ہے نا، سوچ کی بات ہے، شعور کی بات ہے، کیئر کی بات ہے. آنکھیں تو اللہ نے سب کو دی ہیں لیکن سب کو نظر نہیں آتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اصل میں کسی کی تکلیف جب نظر آتی ہے جب انسان کے اندر رحم کا جذبہ ہوتا ہے.
جب دل کے اندر ایک نرمی ہوتی، اور یہ رحم کا جذبہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کسی پر، کہ کوئی کسی کے دل میں ڈال دے کہ دوسرے کی تکلیف محسوس ہونے لگے. جب انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھتا ہے اور امیجن بھی کرتا ہے کہ کوئی ایک شخص یہاں سے گزرے گا اور اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کس قدر انسان اندر سے کانپ اٹھے. پھر یہ جو اندر کا جھنجھوڑا جانا ہے، اس کی بنا پر انسان کبھی بھی رک نہیں سکتا. بعض اوقات اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سارے انسان اپنے دکھائی دینے لگے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اس کے اندر بھی میری طرح کی جان ہے. لیکن جب انسان غافل اور بے حس ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے. کیونکہ ایمان ایک حرارت دینے والی چیز ہے کہ جو انسان کو عمل پر اکساتی ہے. اور جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کو اور نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اس طرح نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ صدقے کی بھی ایک قسم ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ابھی آپ نے مینشن کیا کہ حدیث میں ہے کہ اگر مسلمان کے راستے میں تھے کوئی آبسٹیکل ہٹا گئے تو what about a non-Muslim? What is the reward for doing the same for a non-Muslim? اس میں مسلمین کی جب بات ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مسلمان کے راستے سے ہٹانا چاہیے. عموماً آپ دیکھیے کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک خاص ماحول میں کہی جا رہی ہوتی ہے، ایک کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہوتی ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم رحم نہ کرو. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص رحم کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے ساتھی پر مہربانی کرو، اس سے مراد تمام لوگوں اور تمام انسانوں کے ساتھ رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. تو بعض اوقات ایک حدیث ایک خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے تو اس سے ہم سمجھتے کہ شاید یہی رحم کرنے کی جگہ ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ وَرَحْمَةُ الْعَامَّةِ، سب کے لیے رحم، یعنی وہ سارے انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے. جی جب میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ رات کو اگر ٹوائلٹ کے لیے اٹھیں گے تو گر نہ پڑے، شاید ہمیں کچھ نظر نہ آئے، تو میں کوریڈور کی یا کچن کی لائٹ میں شام کرتی تھی. تو اس سے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا کہ باہر کے جو لوگ ہمارے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، تو پھر یہ شعوری طور پہ چیز آئی، کیونکہ زیادہ تر لوگ رات میں جاتے ہیں تو اپنی باہر کی ساری لائٹس آف کر کے چلے جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی لائٹ ضرور آن رکھنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ رات کے ٹائم مسافر یا کوئی پاس سے گزر جائے تو ایٹ لیسٹ ان کو نظر آئے. یہ بھی اب ایک احساس کی بات ہے نا، ایک سوچ کی بات ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کیا آسانی کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں. ایون گھر کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ رات کو سونے لگے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جوتوں کے ڈھیر واش روم کے باہر یا گھر کے باہر اکٹھے کر دیتے ہیں. اب اندھیرے میں اگر کوئی ان جوتوں سے پھلانگے یا ان کے اوپر پاؤں رکھے تو گر سکتا ہے. تو ایسی چیزیں بھی ایک طرف کر دینی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیے لوگ آتے ہیں تو جوتے ترتیب سے نہیں اتارتے، جہاں آیا بس پھینک کے چلے گئے. اب وہ دوسروں کے لیے راستے کی رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جی رحم کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رحم کرنے والے کے دل میں رحم کا جذبہ ڈال کے رحمان نے اس پہ خاص رحم کرنا. بالکل، یعنی ایک تو اللہ کی رحمت عام ہے سب کے لیے، سبھی کے لیے رحمت، لیکن جس کے اندر انسانوں کے لیے رحم کا جذبہ آ جائے تو گویا اس پر اللہ کی مزید رحمت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم ملک سے باہر آتے ہیں تو ہم تو اتنا راستوں کا خیال رکھتے ہیں، ڈر کے مارے پتہ نہیں پینلٹیز نہ لگ جائیں ہمیں، لیکن جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں جب ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ اسی لیے تو یہ سنا رہی ہوں آپ کو. اگر ہم ہی شروع کر دیں تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہم قرآن پڑھ کے بھی بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنا نہیں جانتے ہوتے. اب مثلا غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا، اب وہ کسی کا راستہ ہے، کسی کا گھر ہے. کس قدر بد اخلاقی کی بات ہے کہ آپ کسی کے دروازے کے آگے گاڑی پارک کر کے آ جائیں، کسی کی گاڑی کا راستہ بلاک کر دیں، وہاں گاڑی پارک کر دیں، یا آپ کوئی بھی ایسی چیز کہیں رکھ دیں. بعض اوقات آپ اپنے گھر میں کچھ دھو رہے ہوتے ہیں اور اس کا پانی نکل کے دوسروں کے بھی
دروازوں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جس سے کوئی پھسل سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم حرم میں ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں لوگ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا مخصوص جگہوں پر ان کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو تو وہاں وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ طواف کرنے والوں کو کس قدر اذیت ہوتی ہے. بعض اوقات وہ ان کے اوپر گر جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ آپس میں پسنے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں نے صفیں کھڑی کر کے رستہ بلاک کر دیا. بعض اوقات لوگ جیسے درس کے بعد اٹھتے ہیں، کلاس کے بعد اٹھتے ہیں، تو وہ عین دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں، ہاتھ ملانے لگتے ہیں. اپنی گفتگو میں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کتنی لمبی لائن ہے یا پیچھے والوں کی کتنی مشکل ہو رہی ہے. بعض لوگ لفٹ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج مجھے اس کا اتفاق ہوا، یعنی کہ آپ لفٹ کو جب بلاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں لفٹ آ جاتی ہے، لیکن آج لفٹ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو جب لفٹ نیچے آ کے اتری تو ان میں سے کوئی خاتون نکلی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات ہم دوسرے کو بیچ میں لانے کے لیے لفٹ روک کے رکھتے اور اس طرح بہت سے اور لوگوں کا وقت خرچ ہوتا ہے. اب کسی کو کیا معلوم کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کتنی جلدی میں ہے. تو کوئی بھی چیز جو دوسرے کے کام میں رکاوٹ ڈالے وہ انسان کی نیکیوں میں کمی کا باعث بنتی ہے. اور اگر کوئی شخص اس رستے کو کھول دے تو دوسرے کے لیے آسانی ہو سکتی. بعض اوقات انسانوں کا راستہ تو ہے ہی، لیکن جیسے انہوں نے عرض کیا جانوروں کا راستہ، دیگر مخلوق کا راستہ، اسی طرح بعض اوقات پانی کا راستہ، پانی کے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں. تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کی علامت ہے. چاہے وہ پتھر ہو، کانٹا ہو، کیلے کا چھلکا ہو، کوئی درخت ہو جس کی وجہ سے رستہ رک رہا ہو، کوئی بھی چیز. اب آپ دیکھیے اس وقت دنیا میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے وہ ٹریفک کا ہے. اور بعض علاقوں میں تو ٹریفک اتنی خراب ہے، اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں اور سڑکیں اتنی چھوٹی ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کب پہنچیں گے. اور اسی ٹریفک کے اندر بعض اوقات ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر کے ہر شخص کے پاس ایک گاڑی ہے. چلیے ضرورت کے لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ گاڑی اگر آپ کو معلوم ہے آپ نے اکیلے ہی ڈرائیو کرنا ہے تو چھوٹی گاڑی لے لیجیے. یہ تو نہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو صرف اس بنا پر آپ ایک 7 سیٹر لے لیں کہ کیا پتا کبھی کبھی کام آ جائے. بھی کبھی آئے گی تو کچھ اور بھی ہو جائے گا. تو اس سے بھی آپ دیکھیے کہ وہ فاصلے کتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اور عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کے خلاف ہے، کوئی کیا کہے گا، ان کے پاس گاڑی نہیں. حالانکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں. چلیے ضرورت تو اپنی جگہ، لیکن ایک پرائیڈ کا ذریعہ جو بنا لیا ہے ہم نے، جیسے سواریاں جو ہے وہ زینت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے نا، لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً. تو اگر سواری کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر محض زینت کے لیے، محض شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو انڈائریکٹلی وہ بھی اس ٹریفک کے ہجوم میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے اور دوسروں کے لیے بے انتہا تکلیف کا ذریعہ. بعض اوقات لوگ ایک نہیں 2 3 گھنٹے صرف اس وجہ سے رکے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم کیئرلیسلی چلاتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے راستے بلاک ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جلوس نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. شکر کریں یہاں یہ مشکل نہیں. ہر دوسرے دن کوئی مظاہرہ عوام کی سڑک کے اوپر آ کے کرنے لگتے ہیں جس سے سب کا راستہ بند ہو کے رہ جاتا ہے. بعض لوگ گھروں سے گندگی اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر گلی میں جا پھینکتے ہیں اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک بے حسی کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے، بے بصیرتی کی علامت ہے. مومن وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرے، نہ کہ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو. تو ہم انسان ہیں، پتھر نہیں ہیں. انسان اور پتھر میں فرق ہوتا ہے. تو انسان وہ ہے جو دوسرے سے اذیت کو ہٹائے، دور کرے. اور ایسا کرنا جو ہے وہ صدقہ بھی ہے، یعنی رستہ درست کرنا یا کسی کے لیے رستہ بنانا جو ہے اس کو بھی صدقہ اور نیکی قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. کتنے جوڑ ہیں جسم میں؟ 360.
تو ہر روز کا صدقہ لازم ہے. اب وہ صدقہ اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو کیسے کریں گے؟ اور اگر پیسے ہوں بھی تو کون ہر روز 360 درہم نکالے گا کہ ہر جوڑ کا 1 درہم سے. فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا یا اس کا سامان اٹھانا یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے. پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے لیکن ہم ان کے حریص نہیں ہوتے, آگے بڑھ کے نہیں کرتے. بعضوں کو دوسروں کے لیے تو مربت میں آ کے کر بھی دیتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں, اپنے والدین, اپنے بچوں, اپنے رشتے داروں یا جہاں روٹین میں روز کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے. مثلا اگر آپ گاڑی میں 3 بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گروسری اسٹور سے واپس آئے ہیں اور بہت سارے بیگز ہیں ٹرنک میں, تو ہر ایک کیا چاہے گا؟ دوسرا اٹھا لے, میں کیوں اٹھاؤں؟ تو اس میں اگر ہر ایک آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اٹھانے والا اس سامان کو بلکہ دوسرے کے ہاتھ سے بھی لینے والا ہو کہ میں زیادہ اٹھا سکتا ہوں, مجھے دے دو. اگرچہ ہر شخص کو خود ہی اٹھانا چاہیے لیکن کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کی علامت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے, یعنی ہم لوگوں کے اعمال آپ پر پیش کیے گئے, تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل رستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا پایا, تو ایک بہترین عمل تھا. اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا, یعنی جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی گندگی پھیلانا برا عمل پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا, اس نے کانٹے دار ٹہنی راستے سے ہٹا دی. کانٹے دار ٹہنی جو درخت میں تھی, بعض اوقات ایسا تھا درخت گرو کرتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں یا گزرگاہ کے اوپر آ جاتے ہیں, تو ہر گزرنے والے کو چبھتے ہیں. تو اس نے وہ کاٹ دی, یا وہ پڑی ہوئی تھی تو اس نے اس کو ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدردانی کی اور اسے جنت میں داخل فرما دیا. یعنی باقی اس کے پاس کوئی بڑے نیک اعمال نہیں تھے, صرف اس نے یہ احساس کیا کہ یہ ٹہنی دوسروں کو تکلیف دے گی. تو یہ جو رحم کا جذبہ ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لایا. ان اعمال سے کیا چیز روکتی ہے ہم کو؟ بعض اوقات پرائڈ روکتی ہے کہ لوگ کہیں گے تمہیں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا, یا کوئی کہے گا لو اب تم یہ کام بھی کرو گی, یعنی دوسروں سے جھجک. بعض اوقات صرف سستی, کوتاہی, کاہلی کہ اچھا اب کون جائے, کوئی کینچی لائے, اچھا مالی آئے گا تو کاٹ دے گا, اچھا گورنمنٹ کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ رستوں سے درختوں کی پراپر ٹریمنگ کروائیں, یہ ہمارا فرض تھوڑی ہے. نہیں, ایک معمولی سی چیز جس سے دوسروں کو دکھ درد سے بچایا جا سکے وہ آپ کے لیے بہت آسانی کا باعث بنے گی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ مجلس ہوتی ہے نا, تو کچھ لوگ عین بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا انتظامیہ نے کرسیاں ایک طرف رکھی ہوتی ہیں, پھر نیچے بیٹھنے والوں کی جگہ, پھر گزرگاہ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, ہم جہاں جی چاہے بیٹھے. اور وہ جہاں سے جو چیز اٹھاتے ہیں آ کے بیچ میں بیٹھ کے پیچھے والوں کا ویو بھی بلاک کرتے ہیں, رستہ بھی بلاک کرتے ہیں. اور وہ کر کیا رہے ہیں جی, ہم دین کی بات سن رہے ہیں. تو ہمیشہ کوئی کام کرتے وقت یہ نہ سوچئے کہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے, یہ بھی دیکھیے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اسی طرح دائیں ہاتھ میں کبھی انگوٹھی نہ پہنیے, یا ایسی انگوٹھی نہ پہنیے کہ جس میں ابھرے ہوئے ہوں نگ. مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ لوگ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے مسافہ کرتے ہیں, اور باقاعدہ میرا ہاتھ زخمی بھی ہوا کہ صرف یہ کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ دوسرے کا ہاتھ کس طرح ہے یا پھر اس میں کیا پہنا ہوا ہے. وہ آگے بڑھا دیا اور آپ نے اس کو اچھی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تو وہ سب کچھ آپ کو چبھ گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں خود کیئرفل ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے دوسرے کو تکلیف تو نہ ہوگی, کیونکہ احساس یہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف دور ہو جائے. مومن کی پہچان تو یہ نا کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہے, بلکہ بڑا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے سے بھی بہتر چاہے.
کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے فلاں کو اس سے بھی بہتر دے. کہہ سکتے ہیں کبھی اس سے بھی بہتر عطا کر. لیکن جو شخص یہ کہے, آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی حسد, کوئی تکلیف, کوئی غم نہیں رہے گا. غم کیوں ہوتے ہیں؟ غم کب ہوتے ہیں؟ پریشانیاں کب اندر گھیرا ڈالتی ہیں؟ ہم اداس کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے اندر خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے کہ ہم کسی اور کی خوشی دیکھ نہیں سکتے. تو یہ اس کی فوری سزا ہوتی ہے. جب ہم کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتے یا کسی کو ملنے والی نعمت کو نہیں ہضم کر سکتے, تو انسٹنٹ پنشمنٹ انسان پہ کیا آتی ہے کہ اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے. اسی موقع سے ہم بہت بڑی خوشی کما سکتے تھے کہ جب کسی کو خوشی ملے تو ہم بھی شعوری طور پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ اس کو ملا, اللہ اور بھی بہتر دے. لیکن جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا, تو پھر فوراً شامت آتی. اب اپنے لیے جو چاہیں لے لیں. بہت اچھی بات میرا جینا میرا مرنا میں پڑھی تھی, اور ہمیشہ اس پہ عمل کرتی ہوں, کیونکہ یہ جو انوی اور یہ حسد اور یہ بڑی نیچرل چیزیں ہیں اور یہ ہیں ہمارے اندر. ہم جب بھی کسی کا کچھ اچھا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے پاس نہیں ہے, دل فوراً ہوتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات وہاں سے سکھائی وہ اتنی بہترین ہے, اور میں اسی پہ عمل کرتی ہوں کہ جب آپ کسی کا کچھ اچھا دیکھیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ خوش ہوں. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو برا بالکل میں تو اسی کے اوپر عمل کرتی ہوں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بلائیوں کے راستے کھول دیتا ہے, کیونکہ ہم کوتاہ نظر ہے نا, کم ضرب ہوتے ہیں, چھوٹے دل والے. ہم کہتے ہیں وہی مجھے مل جائے, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں سوٹ ہی نہ کرتی ہو, ہمیں وہ چیز بہت بڑی نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہ ہو, اور اللہ نے آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز رکھی ہو, لیکن ہمیں نظر نہیں آتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے. پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوتی تھی, ایک آدمی نے اسے آ کر ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جنت میں موج بنا رہا ہے اس عمل کی وجہ سے. اب دیکھیے بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, مثلا بچہ کوئی آس پاس گھوم رہا ہے اور گرم چائے کا کپ رکھا ہوا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس سے بھی آ کے کھیلے گا, تو اس کو ہٹا دینا. کوئی چھری اٹھا لے گا, اسے ہٹا دینا, یہ بھی تکلیف دہ چیز دور کرنا نا. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچے ٹکرا جائیں گے, کسی میز کے ساتھ جا لگیں گے, کسی فرنیچر کے ساتھ جا لگیں گے. اگر فلور ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی, جیسے بعض اوقات موپ وغیرہ آپ پھیرتے ہیں تو وہ گیلا ہو جاتا ہے, پبلک پلیس ہے تو لکھ کے لگا دینا کہ ویٹ فلور ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کا رواج ہی نہیں رہا. ویسٹ میں اگر 2 فٹ بھی کوئی جگہ کہیں گیلی ہو یا کوئی موپ کر رہا ہو تو پہلے لا کے وہ سائن کھڑا کرے گا کہ ویٹ فلور ٹیک کیئر, پھر جا کے اس جگہ کو کرے گا. ہمارے یہاں لوگ چھپڑ پھاڑ کے پانی گراتے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں آ کے کتنی تکلیف اٹھائے گا. کس قدر ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ایسے اخلاق سے عاری ہو گئے ہیں. بلکہ ہمیں دوسروں کو دکھ دے کے جو خوشی ہوتی ہے اور دوسروں کو تکلیف میں دے کے ہم مطمئن ہوتے ہیں, ہمارا مزاج اور کلچر یہ بنتا جا رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈکن لوگ اٹھا لیتے ہیں اور لوگ اس میں جا گرتے ہیں, ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے دراصل؟ بے حسی کی انتہا. اب اس میں یہ کہ ایک تو آپ خود کریں اور ایک آپ اس کی اویئرنیس کریٹ کریں. آپ سب اپنے بچوں سے جا کر یہ چیز شیئر کریں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ کلچر عام ہو. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں, 40 عادتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے. یعنی کسی کو ایسا تحفہ دینا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. بعض اوقات ہم تحفہ تو دیتے لیکن وہ اس کے کام کا نہیں ہوتا, اس کی ضرورت کا نہیں ہوتا,
بلکہ الٹا اس پر ایک بوجھ ہوتا ہے. تو ایسی بکری جو دودھ دیتی ہو تو وہ تو انسٹنٹ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی. یہ 40 صفات، اور ان میں سب سے ٹاپ پر یہ صفت ہے کہ فائدہ مند گفٹ. یہ ایسی ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے، اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ سے پرامس کیا اور یہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ وعدے کو سچا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کنوکشن کے ساتھ. ورنہ شیطان کہتا ہے پتہ نہیں فائدہ تو ہوگا کہ نہیں، چلو عادتاً ہی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں تو وہ بس روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں، شعور سے نہیں کرتے. تو جب آپ شعور سے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، ایک ایمان کی حرارت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا. حسان کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ سب شمار کیے تو 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے. یعنی 15 تک گئے کہ وہ کون سی اچھی عادتیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہنٹ دے دیا نا کہ اس قسم کا کام جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو صحابہ گننے لگے اچھا اور کون کون سے ہو سکتے ہیں، ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ اپنی عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ اور کون سی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہے میرے پاس جو میں دوسروں کو دے سکتا ہوں. لیکن کون سوچے، کون کرے، کیونکہ کرنے سے پہلے سوچ کا بیدار ہونا ضروری ہے نا، احساس کا جاگنا ضروری ہے، مزاج بدلنا ضروری ہے. کیونکہ یہ دو مختلف مزاج ہوتے ہیں، ایک ہیلپنگ ہینڈ اور ایک obstruction کریٹ کرنے والا. کوئی جا بھی رہا تو اس کے پیچھے اس کی ٹانگ اڑا کے کھینچ دینا، لیگ پولنگ. میں نہیں جا پا رہا تو تم کیوں جا رہے ہو، تم بھی رہو. میں نہیں کر سکا تو کوئی بھی نہ کر سکے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. انسان خود بھی کرے اور دوسرے کے لیے بھی رستے ہموار کرے، رستے کھولے. میرے سے حدیث ہے نا، کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وائس ورثہ، خیر کے تالے اور شر کی کنجیاں. جی مثال کے طور پہ لوگ نکلتے ہیں اور پھر شیشے والا دروازہ یہ جیسے بھی ہوتا ہے اس کو پکڑتے نہیں ہیں، پیچھے سے آ کے لگتا ہے اور پیچھے سے کراؤڈ آ رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولنا. سڑک پہ جیسے غلط آ گئے ہیں بیچ میں گاڑی کے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پھر جو بیچ میں آ رہا ہے اس کو راستہ بھی نہیں دینا، یا کئی دفعہ کو لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم آ جائیں، تو گرج اپنے اندر پیدا کر لینا اس چیز کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جلدی میں ہوتا ہے، پیچھے والی گاڑی، تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں راستہ دیں، نہیں دیتے. وہ ادھر سے نکلنا چاہتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، ادھر سے نکلنا چاہتا ہے ادھر ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے ستا کے مزہ لیتے ہیں، کس قدر غلط چیز ہے. ہونا کیا چاہیے کہ جو ہی کسی کا اشارہ بھی دیکھے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے ایک طرف ہو کے راستہ دے دیں. تو آپ نے جنت کمائی اپنے لیے. صرف شعور کی بات ہے نا. جی سالوں پہلے ہانگ کانگ جانا ہوا تو وہاں پر ایلیویٹر سے جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ وہاں کی پریزیڈنٹ بھی تھی. تو ہم جا کے کھڑے ہوں گے، جو سیڑھی والا ہوتا ہے تو اس نے ہم سے کہا ایسے کھڑے نہیں ہوتے یہاں پر، جس کو چلنا ہوتا ہے وہ ایک سائڈ سے جاتا ہے اور جس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ ایک سائڈ سے ہوتا ہے. تو یہ اتنا برا لگ رہا تھا کہ ہم تو اتنے ان پڑھ سے جا کے کھڑے ہیں. اور پھر ایک جگہ اس طرح ہوا میٹرو سے جانا تھا، ٹرین سے، تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ ایک سائڈ سے اندر جانا ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے نکلنا ہوتا ہے. اور یہ ڈسپلن وہاں کوئی نہیں سکھا رہا ہے، خود وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا، تو وہاں پر میری ایک فرینڈ ہے، شی از ریورٹڈ مسلم، تو وہ جو وہاں پر بزنس ٹائکونس ہوتے ہیں وہ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے جانا آنا، ٹریفک کا رش. اور وہاں پر اتنا سسٹم ہے، لوگ راستوں پہ چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اور وہاں پہ پاپولیشن بھی کافی بڑی ہے، جی جگہ بہت چھوٹی ہے. ہاں جگہ بہت چھوٹی ہے. تو وہ جو ایسکلیٹرز پر چلنا مجھے اتنا برا لگ رہا تھا. وہ تو 2 آدمیوں کا راستہ ہوتا ہے اور اس نے کہا یہاں پر کھڑے ہونا ہے، یعنی آرام سے جانے والے، یہاں سے بھاگنے والے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اسکلیٹر پہ چڑھتے ہیں نا تو 2 لوگ، 2 فرینڈز ہیں یا 2 کوئی، تو وہ بیچ میں ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے ایک طرف، اور پیچھے والے جو ہیں وہ بعض اوقات ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو موونگ فلورز ہوتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، سامان بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پیچھے لوگوں کو روک دیتے ہیں. یہ احساس نہیں کرتے کہ کسی کو ہم سے بھی آگے جلدی نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے ہم سب کو. دیکھیے ہر وقت ہر کوئی ہر جگہ ہمیں انسٹرکشنز نہیں دے سکتا. ہمیں اپنے دل کی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور خود سوچنا ہے، عقل سے کام لینا ہے
کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. جب تک یہ نہیں احساس ہوگا اس وقت تک کام نہیں چلے گا. آپ دیکھیے حرم میں کیا ہوتا ہے، جب نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں، سب لوگ باہر نکل رہے ہیں اور کوئی ایک بے وقوف اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسی دروازے سے. اس سے جو مصیبت آتی ہے اور کس قدر دھکم پہل اس سے شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ان کو نکلنے دیں، پھر آپ اندر چلے جائیں. کیونکہ جب آپ رستہ روک دیں گے تو نہ نکلنے والے نکل پائیں گے، نہ جانے والے جا پائیں گے، وہ وہیں پر کلاگ ہو جائے گا. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجدوں کے دروازے اور دینی درس گاہوں کے دروازوں پہ اور پھر خاص اللہ کے گھر میں جا کر لوگ دوسروں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. کس قسم کی نیکی کرنے کے لیے آئے ہیں اگر یہ شعور نہیں. ابو برزہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا، شاید کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں تو آپ مجھے کوئی ایسا زاد راہ عطا فرما دیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو، کوئی فائدہ مند چیز بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ کرو، یعنی کچھ چیزیں بتائیں اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو. یعنی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی انسان ہے یا جانور ہے یا کچھ بھی، اس کو ہٹا دو. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے. میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو. اب اسپیسیفکلی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کانٹا، ہڈی، پتھر. نابینا کو رستہ دکھا دو، گونگے بہرے کو بات سمجھا دو اشاروں وغیرہ سے. کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو. کسی کو کسی چیز کا ایڈریس بتا دینا یا یہ بتانا کہ کون سی چیز کس مارکیٹ میں ملتی. اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو، یعنی اپنے پاؤں چل کر کسی مظلوم کی مدد کرو. آپ نے پڑھا تھا شاید، اس میں یہ تھا کہ میرے لیے مسجد نبوی کے ایک مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر ہے کسی ضرورت مند کے ساتھ چل کر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا. یعنی کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے. بعض اوقات لوگ زبانی کلامی تو بتا دیتے ہیں ایسا کر لو ایسا کر، لیکن بعض اوقات انسان خود ٹائم نہیں دیتا یا خود نہیں جاتا یا انگلی پکڑ کے بعض اوقات کسی کو لے جانا پڑتا ہے تو اس میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک میری اس مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بڑی نیکی ہے اگر کوئی اس طرح کرے. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کرو، یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں. یعنی کسی کمزور کو ہاتھ دینا یا اس کو اٹھانا یا کسی بھی طرح مدد کرنا. پھر اسی طرح راستہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ راستہ انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا حدیث کے مطابق جس پر انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں یا پیدل چل رہے ہیں. واک کرتے وقت تو اللہ کے ذکر کو معمول بنا لیں. پھر اسی طرح خواتین کو راستے پہ چلتے وقت سائڈ پہ ہو کے چلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اس چیز کی نصیحت کی تو روایت میں آتا ہے کہ پھر عورتیں دیوار سے لگ کے چلتی کہ اس کا کپڑا دیوار کے کھردرے پن کی وجہ سے دیوار میں اٹک جاتا ہے، یعنی بالکل سائڈ پر. تو خواتین اگر چل رہی ہوں، اگر واک بھی کر رہے ہوں تو این بیچ میں نہ کریں، خاص طور پر اگر کوئی سامنے سے مرد آ رہا ہو تو سائڈ پہ ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ بیچ میں چلتے رہے اور اس کو سائڈ پہ کر دیں. پھر اسی طرح کسی کی ضرورت کا خیال کرنا راستے میں، جیسے بات ہوئی تھی نا، کسی کو گاڑی میں لفٹ دے دینا، کسی کا سامان اٹھا کے رکھوا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو نہ دے، یعنی اور تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، پیاسے ہیں اور اس کے پاس ہے لیکن یہ نہیں دے رہا. دوسرا وہ شخص جو کسی سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے، اگر وہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے تو قائم رہتا ہے، ورنہ اس کو وہ توڑ دیتا ہے، کمٹمنٹ توڑ دیتا ہے.
تیسرے وہ شخص جو کسی سے اثر کے بعد سامان کا مول کرے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، اس کو یہ چیز اتنے داموں ملی ہے اور خریدار اس کو خرید لے، یعنی جھوٹی قسم کے ساتھ سامان بیچے. اثر کے بعد کی بات اس لیے کہ ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، گھر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر اسی طرح راستے پہ چلتے ہوئے یعنی کچھ نیکی کے کام جو ہے وہ اصل میں بتا رہی ہوں میں، کسی نابینا کو، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، کمزور نظر والے کو بھی راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے. جانوروں کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبزے والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو، جب تم خشک علاقے میں سفر کرو تو جلدی جلدی چلو اونٹوں کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے، اور تم رات کے اخیر میں پڑاؤ ڈالو تو راستے سے ہٹ کر رکو، کیونکہ وہ رات کے وقت جانوروں کے راستے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ان کی جگہوں کو بھی نہ روکو. اب سبزہ نظر آ رہا ہے اور اونٹ بےچارا چلتا چلا جا رہا ہے اور وہ اندر سے بھوکا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ سے گزر رہے ہوں یا کسی فوڈ کورٹ سے گزر رہے ہوں اور طرح طرح کے کھانے لوگ کھا رہے ہوں اور آپ چلتے ہی چلے جا رہے ہوں یا آپ کو چلایا ہی چلا جاتا رہا ہو. تو اونٹ کے لیے بھی ایسا ہے کہ اس کو کھانے کی طلب ہو لیکن لوگ اس سے کام لے رہے ہوں تو یہ زیادتی ہے، اس کو روک لو تاکہ وہ تھوڑا انجوائے کر لے اور پھر چلو. پھر اسی طرح راستہ چلتے وقت راستوں پہ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم وہیں بیٹھتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات گلیوں میں ہوتا ہے نا کہ جو سیڑھی بنی ہوتی ہے گھر میں جانے کی، لوگ اس کو اپنا بینچ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور وہیں باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق دو. لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، ایذار آسانی سے رکنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا، کہ آپ راستے میں بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ پھر بیٹھے نہ رہیں، اٹھ کے ہیلپ کریں. پھر اسی طرح راستہ تنگ کرنا جو ہے یعنی راستے کی تکلیف پیدا کر دینا، اس سے تو بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں اور فلاں جہاد کیا، بس لوگوں نے اترنے کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستے روک دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے جائے قیام کو تنگ کیا اور راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں ہوگا. اب حج کو سوچ لیں، بعض لوگ مینا میں کسی خیمے میں نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں حج کے موقع پر؟ بعض لوگ خیموں کے اندر نہیں ہوتے، انہوں نے کسی حملہ کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ بکنگ نہیں کرائی ہوتی، وہ اپنے اون پہ حج کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ حج کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ لوگ کہاں بستر بچھا لیتے ہیں، کہاں ٹھکانے بنا لیتے ہیں؟ راستوں میں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بہت مینا کے اندر اسٹیمپیڈ ہوئی تھی اور بہت لوگ مارے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی یاد ہے کسی کو؟ جی، جو جمرات کے لیے لوگ گئے تھے وہ اپنا سامان بھی اٹھا کے لے گئے اور اس سے رش اور بڑھ گیا. ظاہر ہے آپ ایک شخص کھڑے اور آپ کے پیچھے آپ کا سامان لدا ہوا ہے تو اس سے ایک تو دھکا پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ رستہ تنگ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو کچھ لوگ رستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر رستے تنگ ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک طرف حج کر رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کے لیے رستہ تنگ کر رہے ہیں. کتنی احتیاط کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا حج ہی ضائع ہو جائے دوسرے کو اذیت دے کر، کسی کا راستہ روک کر. بعض لوگ واش رومز کے راستے میں بستر ڈال کے سو جاتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی بیٹھ کے کچھ کرنے لگتے ہیں. تو کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. تو خاص طور پر عمرہ، حج، طواف، نماز، درس تدریس، جہاد، نیکی کے جو بھی کام ہیں ان کی طرف جانے کے لیے خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کے لیے رکاوٹ تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کام ہی نلیفائے ہو جائے، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت والے کاموں سے بچو، یعنی جو کرتا اس پہ قرض ہوتی. پانی کے گھاٹ پر کسی گزرگاہ پر سایہ دار جگہ میں بول و براز کرنا، رفع حاجت کرنا. کس کس جگہ؟ پانی کے گھاٹ پہ، گزرگاہ پہ یعنی راستے میں، گلی بازار میں، اور سایہ دار جگہ پہ کسی درخت کے نیچے. اس سے خاص طور پر آپ نے منع کیا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات راستے میں کوئی گری پڑی چیز مل جاتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہیں چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے اٹھا لی تو کیا کریں؟ نہیں، جس کو ملے اس کی نہیں ہوگی. آپ کو 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا. یس. اور اگر 1 سال کے بعد بھی مالک نظر نہ آئے تو اس کی پوری نشانیاں رکھنی ہوگی کہ شاید 1 سال بعد آ جائے، اس وقت اس کو استعمال کر لیں. لیکن اگر مالک آ جائے تو پھر لوٹائیں، تو کبھی نہ ہاتھ لگائیں. کیا پتا واپس آ جائے وہ شخص. گری پڑی چیز کے بارے میں بہت احتیاط. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ٹول پلازا پہ لوگ بہت رش میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ کسی کا ذکر کر رہی کہ وہ ٹول پلازا پہ اپنے ساتھ 3-4 اور گاڑیوں کو بھی پیچھے سے پے کر دیتی تھی تاکہ ٹریفک جلدی سے نکل جائے، راستہ نہ روکے. دیکھیے یہ بھی بصیرت کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے. اللہ جس کو توفیق دے. نیکی کا کام ہے اور پتہ بھی نہیں کہ کون کر رہا ہے آگے کرنے والا، تو نیکی کرنے کے بھی طریقے آنے چاہیے اور یہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے. استاذہ یہ جو آپ نے بات کہی سایہ دار جگہوں کی، اس میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے جو ہماری بہنیں گارڈن وغیرہ میں جاتی ہیں تو بچے، چھوٹے بچوں کو اکثر جو ہے پیشاب کرانا یا یہ عمل جو ہے بہت برا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اتنے اچھے واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ چل کے چلے جائیں وہاں پہ، بجائے اس کے درخت خراب کریں یا گھاس پہ بچوں کو اس طریقے سے کرائیں. تو یہ چیزیں خاص کر جی، تو اس چیز کا جو ہے خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے. بہت اور گندگی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا جی. ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. میں حج کرنے کے لیے گئی تو میرے ہسبینڈ الحمدللہ اللہ میاں ان کو بڑے موقع دیتے ہیں نیکی کرنے کے. تو جب میں حرم میں کھڑی تھی، وہ کسی کو پانی پلا رہے تھے عورت کو، تو میں وہاں کھڑی ہو کے دعا کری تھی اللہ میاں تو مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی وہاں نیکی کروں نا. تو آپ یقین کریں میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. خیر میں نے کوشش کی تو اس میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو میرے پاس میڈیسن تھی جو میں یہاں سے لے کے گئی تھی اور اسٹیپسز تھی. تو میں نے دیکھا حرم میں لوگوں کو نا کھانسی ہو رہی ہے اور بخار ہو رہا ہے، تو میں نے کیا کام کیا، وہ اسٹیپسز دینے شروع کر دی جہاں جس کو بھی ہوتی. اور ایون مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ یہ بیمار ہے اللہ کے گھر میں، تو میں اس کا تھوڑا سا تکلیف دور کر دوں. آپ یقین کریں کہ یہ میں نے حرم میں بھی کیا اور الحمدللہ اب بھی عمرے پہ جاتی ہوں، کرتی ہوں. اور میں نے سب عمرے پہ جانے والے ضرور ساتھ رکھیں. ہاں، اسٹیپسنس اور پیناڈول. اور ایون جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا وہاں پر ان کے پاس ایسی پیناڈول نہیں ہوتی جو آرام آ جائے. تو پھر میڈم آپ کو میں ایک بہت اچھی بات بتاؤں کہ جب میں وہاں گئی تو میرے نا دانتوں میں پائریا کی بہت پرانی بیماری تھی، بہت پرانی. آپ یقین کریں میں حج کر کے آئی میری بیماری ٹھیک ہو گئی. اور یہاں پر راستے کے حقوق کا چیپٹر مکمل ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.